السلام علیکم. چائنا شیطان ہے یا امریکہ بے ایمان ہے؟ محمد بن سلمان موقع پرستوں کے شکنجے میں ہے. تیرا کیا بنے گا مودی؟ اب دنیا کو ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے امریکہ کا صدر بن سکتے ہیں یا نہیں. کیا امریکہ اور چائنا میں جاری سر جنگ اچانک ہاٹ وار میں تو نہیں چینج ہو جائے گی؟ کیا چائنا اور انڈیا کا سرحدی تنازع جو ہے اس کا اختتام دونوں ممالک کے درمیان جنگ پر ہوگا؟ کیا سعودی عرب بھی انڈیا کی طرح امریکن ڈکٹیشن پہ چل کر پاکستان سے تعلقات خراب کرنے کو ترجیح دے گا، یا پھر ایک بڑے مسلمان ملک کی طرح مسئلہ کشمیر پر انڈیا کو کم از کم منہ توڑ جواب دے گا؟ اور کیا نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کو عملی جامہ پہنا سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے گرد آج کل بین الاقوامی سیاست گھوم رہی ہے. لیکن دنیا میں بدلتی سیاست کے بنیاد چائنا اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اور اس کے نتیجے میں شروع ہونے والی سر جنگ کی پیداوار ہے. امریکہ اور انڈیا سمیت چند ملکوں کو چھوڑ کر دنیا میں وبا کے اثرات کم ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی وبا پر چائنا کو مورد الزام ٹھہرانے کا منجن بیچ رہا ہے، اور کہتا نظر آتا ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وبا امریکہ میں کہاں سے آئی، اور وبا پہ قابو نہ پا سکنے پر کسیانی بلی بن کر وہ اپنے غصے کا بھی اظہار کرتا نظر آتا ہے. لیکن چائنا کو گھیرنے کی کوشش کرنے اور اسے تجارتی جنگ لڑنے سے امریکہ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. صرف ایکسل کے اشتہار کی طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے تو کہتے نظر آتے ہیں کہ تجارتی جنگیں تو اچھی ہوتی ہیں اور انہیں جیتنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں امریکہ بری طرح ہار رہا ہے، اور یہ ہار ڈونلڈ ٹرمپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے. مجھے تو خدشہ ہے کہ بوکھلاہٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑی جنگ ہی نہ شروع کر دے. اس کا انجام تو میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. چائنا اور امریکہ کے مابین تجارتی جنگ جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی معیشت کے مفاد کے لیے شروع کیا، اس نے امریکی معیشت کو نمایاں طور پہ جھٹکا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ چائنا اور امریکہ کے درمیان بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کو گھٹانا چاہتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا تھا کہ یک طرفہ نرخوں سے چائنا کے ساتھ امریکی تجارتی خسارہ سکڑ جائے گا، چائنا میں کام کرنے والی امریکی کمپنیاں واپس امریکہ لوٹ آئیں گی، اور اس سے بے روزگار امریکیوں کو روزگار میسر آئے گا. خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں ہے نا. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی. اب جولائی 2018 میں اور اگست 2019 کے درمیان امریکہ نے $550 بلین سے زیادہ چائنیز مصنوعات پہ ٹیرف عائد کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پہ چائنا نے $185 بلین سے زیادہ کے امریکی مصنوعات پہ ٹیرف عائد کر دی، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جنگ کا دونوں ممالک کو نقصان ہوا، اور دونوں ممالک سے تجارت کا بڑا حصہ دوسرے ممالک کو چلا گیا، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ آسٹریلیا، انڈیا اور کچھ یورپی ممالک نے اٹھایا. 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق تجارتی جنگ نے پہلی امریکن معیشت کو تقریباً 3 لاکھ ملازمتیں اور جی ڈی پی کو تقریباً 0.3% سے لے کے 0.7% تک نقصان پہنچایا. اور چائنا سے درآمدات پر عائد امریکی ٹیرفز کے نرخوں کے نتیجے میں امریکن کمپنیاں اپنے اسٹاک کی قیمت میں کم از کم $1.60 ٹریلین کا نقصان اٹھا رہی ہیں. ٹرمپ کے چائنا پہ یک طرفہ نرخوں نے چائنا سے تجارت کا رخ موڑ دیا، اور اس کی وجہ سے یورپ، میکسیکو، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ امریکن تجارتی خسارہ بڑھ گیا. کریڈٹ گوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف محاذ کھول دیا، اور ٹیکنالوجیکل وارفیئر کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اپنے بحری بیڑے ساؤتھ چائنا سی میں پہنچا دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن وزیر خارجہ مائک پومپیو اپنی دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت کو چھپانے کے لیے چائنیز صدر شی جن پنگ کی بینکرپٹ پالیسی جو ہے کہتے نظر آئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو جو مرضی کہتے رہے، لیکن حقائق تو اس کے برعکس ہیں. چائنا نے اپنی فی کس جی ڈی پی کو 1978 میں $156 سے بڑھا کے گزشتہ سال $10,000 زیادہ کر دیا. اب لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکال دیا، اور چائنیوں کی بڑی تعداد کروڑ پتی بلکہ ارب پتی بن گئی. چائنا کی بہتر معیشت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بنیاد پہ بیجنگ اور شنگھائی کے رہائشی کچھ یورپی یونین کے ممبر ممالک کی طرف فی کس جی ڈی پی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اب امریکہ کا روس کے خلاف سر جنگ والی آئیڈیالوجی کا منجن نہیں بک سکتا، کیونکہ اصل بات معیشت کی، اور چائنا نے ثابت کر دیا کہ اس سے اچھی معیشت کوئی نہیں چلا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکی، یورپی اور ایشیائی کمپنیاں اور ورکرز کو چائنا کی طرف کھینچ رہی ہیں. اب آپ خود سوچیں نا کہ اگر امریکہ اتنا ہی اچھا اور ڈیموکریٹک ملک ہے جہاں لوگوں کے خوابوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں چائنا اگر اتنا مطلق العنان ڈکٹیٹوریل ملک ہے، تو پھر کیوں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے چینی طلباء ہر سال امریکن یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی آزاد دنیا سے چائنا لوٹ جاتے ہیں؟ چائنیز طلباء اور طالبات وبا کے درمیان ہی امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر کیوں واپس چلے گئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ چائنا کتنی ترقی کر چکا ہے. آج کی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی 1977 کی پارٹی سے بالکل مختلف ہے. اور پھر جو سر جنگ امریکہ نے روس سے اپنے کیمکارڈرز، وی سی آر اور فلموں سے جیتی تھی، چائنا کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ویسٹرن فلمیں، ڈرامے اور سیزن چائنا میں خوب چلتے ہیں، لیکن چائنا کے ہزاروں سینما گھروں میں ہالی ووڈ کمائی بھی خوب کرتی ہے.
اور چائنا خود بہت بڑی بڑی فلمیں بنا رہا ہے جو کہ یورپ اور امریکہ میں دیکھی جا سکتی ہیں. ژیاؤ پنگ کی ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ بلی کو اس کی پرفارمنس سے جج کیا جائے نہ کہ اس کے رنگ سے. اور چائنیز بلی امریکی لومڑی سے بہت آگے نکل چکی ہے. اور چائنا کے معاشی نظام کی بنیاد ٹیکنالوجی پہ ہے نہ کہ آئیڈیالوجی پہ. آنے والے دنوں میں دنیا پہ تو راج وہی کرے گا جس پر سب سے طاقتور اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی نہ کہ آئیڈیالوجی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے ماڈرن چائنا کی تعمیر میں کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد سے پہلے حصہ ڈالا. مائک پومپیو امریکہ کے 70ویں وزیر خارجہ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. اور مائک پومپیو اور ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کی ترقی کو کیسے واپس موڑ سکتے ہیں؟ اب تو عام امریکی بھی یہ سوال پوچھتا نظر آتا ہے کہ امریکہ کی مارکیٹ فنڈامنٹلزم اور فائنینشلائزیشن نے امریکیوں کو بڑی تعداد میں کیا فائدہ پہنچایا. اوسطاً امریکی کے لیے کئی دہائیوں سے بیسک پے تو وہی ہیں، بلکہ اب تو تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے. امریکہ کا مہنگا اور ناکارہ صحت کا نظام موجودہ وبا نے ایکسپوز کر دیا. کچھ عرصے پہلے تک امریکیوں کی بڑی تعداد علاج کے لیے کیوبا جیسے کمیونسٹ ملک میں جا کے علاج اور آپریشن کرواتے نظر آتے تھے، کیونکہ عام امریکیوں کے لیے بھاری میڈیکل بل ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. امریکہ میں 5 ملین سے زیادہ کووڈ-19 کیسز اور 1,60,000 زیادہ اموات ہیں. وہاں پہ نسل پرستی پھر سر اٹھا رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں اور حد تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ ایک عروج کی طرح جاتے ہوئے چائنا کو شیطان بنا کے کوئی نئی سر جنگ نہیں جیت سکتا جب خود امریکہ اپنے اندر بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے. اب چائنا سے تجارتی اور معاشی محاذ پہ ہارنا، امریکہ چائنا کو سبق سکھانے کے لیے اپنے اتحادیوں کو بھی چائنا کے خلاف کر رہا ہے. برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان سے لے کے انڈیا اور اب سعودی عربیہ بھی کھل کر امریکی چھتری کے نیچے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا بھی اپنے حامیوں کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات مثالی رہے ہیں، اور اگر سعودی عربیہ مشکل وقت میں تو پاکستان کے ساتھ رہا ہے. پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہمیشہ آواز اور عملی اقدامات کیے. لیکن جب پاکستان کے انڈیا کے ساتھ دیرینہ مسئلہ کشمیر کی بات آئی تو پاکستان نے کھل کر سعودی عرب اور IC کے مسلم ممالک سے کہا کہ اپنا حق ادا کریں اور انڈیا کو کم از کم اس کی اوقات تو یاد کرائیں. جس پہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کی جو گلی محلے کے دکاندار کرتے ہیں، یعنی چل میرا ادھار واپس کر، اور پاکستان نے کر دیا. اب حالات کشیدہ ہیں. محمد بن سلمان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے حقیقی دوست اور موقع پرستوں کو پہچانیں، ورنہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اب نریندر مودی کشمیریوں پہ جتنے مرضی ظلم ڈھالے، کشمیری جھکنے والے نہیں. اور چائنا نے جس طرح انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب نریندر مودی بھی پینک ہو کر پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن شاید مودی کو پتہ نہیں کہ پاکستان کی انڈیا کی ہر حرکت پہ نظر ہے. اور پھر چاہے انڈیا چاہے رافیل ہی میدان میں کیوں نہ لے آئے، انڈین پائلٹس کا انجام تو ابھی لندن سے کم نہیں ہوگا نا. لیکن نریندر مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ رافیل طیارے بہت مہنگے ہیں. شاید انڈین عوام اتنا بڑا نقصان برداشت نہ کر سکیں. اس لیے بہتر ہے کہ مودی ان طیاروں کو 15 اگست جسے اب مودی نے یوم بربادی بنا دیا ہے اس دن اڑا کر رنگوں کی ہولی منائے تو بہتر ہے. کیونکہ جو طیارے سرحد کے اس پار آئیں گے وہ پھر واپس نہیں جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایت یافتہ نیتن یاہو فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے اور گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے. لیکن فی الحال اسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح اپنی عوام کی طرف سے شدید مخالفت اور مظاہروں کا سامنا ہے، جو گلیوں اور سڑکوں پر نعرے لگاتے نظر آتے ہیں کہ نیتن یاہو یور ٹائم از اوور. دیکھتے آنے والے دنوں میں بین الاقوامی حالات کیا رخ اٹھاتے ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.